السلام علیکم۔ تو دیکھیے بہت پیاری آیات ہے قرآن کی۔ آیت 47 48 کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر، لا مطلب نہیں بخشے گا، ان یشرکا جس نے شرک کیا بھی اس کے، ویغفر اور بخش دے گا، ما دونا اس کے علاوہ، ذالکا یہ یعنی کہ یہ لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد تو در حقیقت، افتدا تو گڑھ لیا اس نے، اسمن گناہ، عظیمن عظیم۔ یعنی کہ اب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت بہت پیاری آیت ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا جائے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کا لا کر کھڑا کر دیا، اور اس سے بھی اللہ جیسی عبادت کر، وہ ہوتا ہے شرک۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا جو شرک کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یعنی کہ کوئی انسان ہے، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اس کے علاوہ اس نے چاہے کتنے ہی گناہ کر رکھے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم چلو شرک نہیں کر رہے، ہم چاہے جو مرضی چاہے گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اب بہت سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو تو مان رہا ہے، لیکن جو ہے اسے قبروں پہ جانا بھی پسند ہے، اسے جو ہے اسے ان سے منتیں مانگنا بھی پسند ہے۔ یعنی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات نہیں کہتا، اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنیں گے، کسی کے تھرو میری بات سنیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہیں سے کہیں تک بھی قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری ڈائریکٹلی بات نہیں سنوں گا۔ یا نعوذ باللہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیں۔ یعنی کہ اب جو ہے نبی جو ہے خدا ہو گئے، خدا بنا لیا۔ اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سنے خدا ہی بنا لیا۔ یہ جو ہے بہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ساری دعا مانگیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے، اس طریقے کی کوئی بات کرنے لگے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں بہت ساری جو ہے مورتیاں بنا لی، بہت ساری جو ہے گھر میں عجیب عجیب طریقے کی تصویریں لگا لی، اور جو ہے ان سے بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ہاں ایک اللہ تعالیٰ اور بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہرگز بھی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کسی جو شرک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے بخش دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی شریک ٹھہراتا ہے، وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ یعنی کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے، شرک ٹھہراتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن شرک بھی ٹھہرا رہا ہے، شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پر ایسا بہتان باندھتا ہے، یعنی کہ ایسے الزام کہ اللہ تعالیٰ پر لگاتا ہے، وہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے کہ نہیں مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانو، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا پھر کچھ بھی۔ بہت سے جو ہیں قبروں پہ جا رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جسے خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے جا کے مانگ رہے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا، وہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہیں ان کی، ایک طریقے سے سمجھو اللہ تعالیٰ کو کمزور مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہی سوچتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنیں گے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دیں گے۔ اور یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ مت سمجھنا اسے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بخش دے، شرابی کو بخش دے، جس کو بخش دے اللہ تعالیٰ، زانی کو بخش دے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بخش سکتے ہیں، لیکن ایک شرک والے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تجھے نہیں بخشوں گا۔ اور پھر ایک بہت پیاری حدیث بھی آتی ہے کہ جب ایک بار جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ملیں گے کس سے، جسے سب سے زیادہ کم جہنم کا عذاب دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں اگر جو دنیا اور دنیا جہان کی ساری چیزیں دی جائیں، لو اب پوری دنیا لے لو، سونا چاندی بھر کے دنیا دی جائے، کیا تم اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے میرے سامنے پیش کر دو گے؟ وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ بالکل پیش کر دوں گا، اور میں اپنی جان چھڑا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو اس سے کم، جب تم دنیا میں تھے میں نے تو تم سے اس سے بہت کم چیز مانگی تھی۔ وہ کہے گا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے یہی کہا تھا کہ تم شرک مت کرنا۔ کتنا کم ہے یہ چیز کہ صرف ایک اللہ کو مانو۔ اور وہ کہے گا جب تم پوری دنیا اب دینے کو تیار ہو، جب تو میں نے تم سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، صرف یہ مانگا تھا کہ بس صرف ایک میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ انسان ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، یعنی کہ بالکل بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو
اس کے گناہ اگر جو آسمان تک بھی پہنچ جائے، پوری دنیا بھر جائے، زمین بھر جائے، ساتوں آسمان تک بھی اس کے گناہ پہنچ جائے، تو جتنے اس کے گناہ ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سوچو، اور جو وہ شرک نہیں کرتا، جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی رحم کرنے والا ہے. تو اللہ معاف کرنے کی امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. تو ہم سوچو ہم کتنا زیادہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک کر لیتا ہے. بہت سے جو ہیں پورا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لاسٹ میں اپنے گلے میں جو ہے تعویذ وغیرہ پہن کر یہ سوچتے ہیں کہ میرا جو ہے یہ کام کر دیں گے. یہ جو ہے ذرا سا بھی، ہر تھوڑا سا بھی شرک رائی کے دانے کے برابر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی تو رائی کے دانے کے برابر ہی شرک ہوتا ہے نا، کہ ہاں چلو اللہ تعویذ وغیرہ پہننا ہے، یہ بھی تو تھوڑے چھوٹے شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو مان رہا ہے لیکن بات پہ نہیں مان رہا ہے نا پوری طریقے سے. یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم درگاہوں پہ جا رہے ہیں، یا جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں، یا جو منتیں مانگ رہے ہیں، جب وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت نہیں ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ شرک ہی تو ہے. پھر ہم کیسے، پھر تو ہم بھی اس کیٹیگری میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ تو جو کوئی یہ کام کرتے ہیں سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور بالکل پکے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ آئے، ہمارے بچوں کے، ہمارے پورے، ہمارے جتنے پیارے ہیں سب کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں. تو یہ بہت پیاری آیت ہے کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد تم شرک نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، تمہاری توبہوں کے ذریعے، تمہاری نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اسے ایسا بہتان باندھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا جھوٹ باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے، یعنی کہ جو چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہماری اللہ تعالیٰ اور ہمیں صحیح راستے پر چلائے، شرک سے بچائے، چھوٹے شرک، بڑے شرک، ادنا سے ادنا شرک، رائی کے دانے کے برابر تک شرک سے بچائے، جس سے کم امید تو ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے، ان کو بھی سکھانی ہے. جزاک اللہ خیر.